باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا اور مولا امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ہماری گفتگو توحید کے سلسلے پر بڑی خوبصورت طریقے سے نئے نئے نکوت کے ساتھ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، کچھ اور نکوت کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، بہت خوبصورت گفتگو بحمدللہ۔ اب ایک صاحب نے اسی سے سوال کیا ہے کہ خدا کی ذات میں کسی کو شامل کرنا یعنی شرک، کفر اور منافقت کے بارے میں تفصیل فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ انہوں نے اپنے سوال میں 3 اصطلاحیں استعمال کی ہیں جی۔ ایک ہے کفر، دوسرا ہے شرک، اور تیسرا ہے نفاق۔ جی، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، البتہ بازگشت ممکن ہے ایک ہی چیز کی طرف ہو، لیکن تینوں الگ الگ ہیں۔ جی، کفر کا مطلب ہے خدا کا انکار کرنا، یعنی اصلاً کہنا کہ خدا کچھ بھی نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں علیاذ باللہ، یا کسی ایسی چیز کا انکار کرنا جو لوٹ کر خدا کے انکار کی طرف ہی پلٹ جائے، جیسے رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کا انکار کرنا، یا اسی طرح ضروریات دین کا انکار کرنا، یہ سب کفر کے زمرے میں آتا ہے، یعنی اس کا انکار خدا کا انکار ہے۔ اسی طرح عبادات کا انکار کرنا، اگر وہ انکار خدا کے انکار تک پہنچ جائے، کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، گناہگار ہے، تارک الصلاۃ ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ منکر صلاۃ ہے، کہ نماز ہے ہی نہیں کوئی چیز، نماز کیا ہوتی ہے، عبادت کیا چیز ہوتی ہے، اس طرح کا جملہ کفر ہے، یعنی خداوند عالم کا انکار ہے، اور کفر کا حکم، کافر کا حکم بالکل واضح ہے، معلوم ہے۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی کفر۔ دوسری چیز ہے شرک۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کو تو مانتا ہے، لیکن کسی اور کو شریک کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اب چاہے وہ ذات پہ شریک کرے، چاہے وہ صفات پہ شریک کرے، چاہے وہ افعال میں شریک کرے، چاہے وہ عبادت پہ شریک کرے، کسی بھی طرح سے اگر وہ خدا میں کسی کو شریک کر رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ یعنی اس نے انکار نہیں کیا خدا کے ہونے سے، وہ کہتا ہے لیکن یہ بھی ہیں، یہ بھی ساتھ میں ہیں، یا اس خدا ان کے ساتھ مل کر خدا ہے، مثلا مرکب کا قائل ہو جائے، یا حلول کا قائل ہو جائے کہ ان کے اندر خدا نے حلول کیا ہے، یا مولود کا قائل ہو جائے، جیسے نصرانیت میں ہے کہ جناب عیسیٰ فرزند ہیں علیاذ باللہ خدا کے، تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ شرک کر رہا ہے وہ، یا حلول کا قائل کہ اسی طرح بہت سی چیزیں۔ تو خداوند عالم کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، افعال میں خداوند عالم کو شریک کرنا، اب ہم افعال کی بحث کر چکے، انسان کو ہم مختار مانتے ہیں لیکن خدا کے طول میں مانتے ہیں، یعنی خدا نے عطا کر دی ہے طاقت اور یہ عمل اپنے حساب سے انجام دے رہا ہے، یہ بالکل اپنے آپ میں مستقل نہیں ہے۔ خدا مستقل ہے، خدا اپنے عمل میں مستقل ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنا عمل انجام دیتا ہے لیکن مستقل نہیں ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے، اسے ایک سورس آف انرجی کی ضرورت ہے۔ وہ انرجی کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ خداوند عالم پرووائڈ کر رہا ہے، اس کے خاص بندوں کے لطف و کرم کی وجہ سے یہ کام انجام پذیر ہو رہا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایک انسان آئے کہ نہیں، خداوند عالم محتاج ہے عمل میں کسی کا علیاذ باللہ، تو یہ ہو جائے گا شرک، شریک قرار دینا۔ تو یہ 2 چیزیں تقریباً کلیئر ہو گئیں۔ اب تیسری چیز آتی ہے، یہ ہے نفاق۔ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظاہر میں ایمان کو دکھانا لیکن باطل میں شرک یا کفر کو رکھنا۔ یعنی اچھا، نفاق ایسی چیز ہے جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سامنے والا اصل میں کیا کہہ رہا ہے، اسی لیے منافق کو پہچاننا بہت ہی مشکل ہے۔ وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اعلان کر دیا اور بتا دیا کہ کس طرح منافق کو پہچانا جا سکتا ہے۔ رسول کے خاص صحابی جناب سلمان فارسی سے وہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ ہمیں اگر یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ کوئی شخص منافق ہے یا نہیں تو ہم اس کے سامنے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرتے تھے، اگر اس کا چہرہ اتر جاتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ تو اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے، ظاہری طور پر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے،
ہر وہ کام جو مسلمان کرتا ہے وہ انجام دیتا ہے اور بالکل سامنے سے بالکل مسلمان اور با ایمان نظر آتا ہے، لیکن اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، اس کے دل میں چور ہوتا ہے، اس کے دل میں ہدف اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اس کے دل میں ہدف رسول کو نقصان پہنچانا ہے، اس کے دل میں ہدف رسول کو نہ ماننا اور احکامات کو نہ ماننا ہے، تو وہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان دکھاتا ہے لیکن دراصل وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، اور اس کو پہچاننا بہت ہی مشکل ہے۔ ایک طریقہ جو رسول اکرم اور ان کے صحابی نے ہم تک پہنچایا وہ یہی ہے کہ فضائل امیر المومنین و فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والا یا اس سے افسردہ ہونے والا نفاق رکھنے والے شخص میں شامل کیا جاتا ہے، یا اس کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ کہ خداوند عالم ہمیں ایسوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم فضائل امیر المومنین جان بھی سکیں، بیان بھی کر سکیں اور اس پر ایمان بھی رکھ سکیں۔ تو یہ تینوں چیزیں واضح ہیں، تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بازگشت سب کی اللہ سے انکار ہی کی طرف ہو رہی ہے، یعنی اصل خدا جو ہم واقعاً خدا ہے وہ وہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے مشرک کافر ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ وہ اس خدا کا انکار کر رہا ہے جو واقعی خدا ہے، لیکن اس کو ہم کہتے کافر نہیں، اس کو ہم مشرک کہتے ہیں، لیکن اس کا حکم وہی کافر والا حکم ہے تمام احکامات میں۔ اور منافق بھی خداوند عالم کا ظاہری طور پر انکار نہیں کرتا ہے، لیکن اصل بازگشت انکار ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہ خدا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یعنی اس کے دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے بندوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اس طرح کا نفاق ظاہری طور پر دھوکہ دینا چاہ رہا ہے کس کو؟ قادر مطلق کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، اس کو جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو گویا وہ بھی ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو شرک اور کفر والا ہی عمل ہے، لیکن کوئی اس کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کون ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم نفاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ اور ہے، کہ ان تینوں سے براعت ضروری ہے اور اپنے آپ کو توحید اور ایمان پر باقی رکھنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ۔ علی تقی صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی گڑھ سے سوال ہی کریں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، میں اس بات کو بہت عیاں نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر جو لوگ ہیں وہ خدا کو تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جس طریقے سے عبادت کرتے ہیں وہ مجسمے کو رکھ کے، تو اس کو شرک کے زمرے میں رکھا جائے گا یا کفر کے؟ ہاں بالکل، اگر عبادت مجسمے کی جا رہی ہے اس اقرار کے ساتھ کہ خدا ہے اور مجسمے کی عبادت کی جائے، یا اس مجسمے کو اس کا وسیلہ قرار دیا جائے، یا اس کا مظہر قرار دیا جائے، یا اس کا شریک قرار دیا جائے، جس عنوان سے بھی ہے، تو یہ کافر نہیں ہے، یہ مشرک کے حکم میں ہے۔ لیکن احکام میں چونکہ مشرک اور کافر کا حکم تقریباً ایک ہے، احکام اسلامی میں نجاست کے لحاظ سے، خرید و فروخت کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، تو اسی چیز کے اوپر عمل کیا جائے گا، لیکن یہ کافر نہیں، کیونکہ یہ خدا کا انکار نہیں کر رہا ہے، یہ خدا کے ساتھ شریک قرار پا رہا ہے۔ البتہ چونکہ رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا انکار ہے یا انکار ضروریات مذہب کا ہے، لہٰذا اس اصطلاح میں ہم اسے کافر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مشرک بھی آخر اس کی بازگشت کفر کی طرف ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کافر ہے اس معنی میں کہ اس خدا کو نہیں مانتا جو واقعی خدا ہے، اور یہ صنم پرستی کرتا ہے اور اصنام کی پرستش کرتا ہے، لہٰذا یہ مشرک ہے، اور مشرک اور کفر کا حکم تقریباً یکساں ہے۔ جزاک اللہ۔ احمد علی صاحب کا سوال ہے کانپور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا ذرا یہ بتائیں کہ جیسا کہ علم میں ہے کہ اصول دین کے کسی بھی ایک چیز کو نہ ماننا کفر ہے، تو بعض اوقات ہمارے ہی برادران میں کچھ لوگ امامت کے قائل نہیں ہیں، اور وہ امامت جو اللہ کے منسوب من اللہ ہے، تو اب اس کو ہم کیا مانیں؟ بے شک اچھا سوال ہے کہ چونکہ انکار اصول دین جو ہے وہ بازگشت کرتی ہے کفر کی طرف، تو اس کا جواب اس طرح سے علماء نے دیا ہے کہ خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، وہ مسلمان کے حکم میں۔ لہٰذا اس نص خاص کی وجہ سے کسی ایک چیز کا انکار جو ہے ان میں سے وہ اس کے کافر ہونے یا مشرک ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اصول دین 5 سے کی جو بازگشت ہے وہ 3 کی طرف ہے، یعنی توحید، نبوت، قیامت۔ وہ عدالت کو، عدل الہی کو، جس کو ہم دوسرے نمبر پہ پڑھتے ہیں، اس کو وہ توحید میں ہی شامل کرتے ہیں، اور امامت کو بھی وہ نبوت میں ہی
شامل کرتے ہیں. لہٰذا وہ نبوت سے چونکہ وہ 3 ہی کو رکن مانتے ہیں، اصل رکن 3 کو مانتے ہیں، لہٰذا وہ اس لحاظ سے توحید کلی طور پر اصول دین سے انکار نہیں کر رہا ہے. وہ اصول دین کے ایک حصے یعنی نبوت کے ایک حصے سے انکار کر رہا ہے. وہ بھی شاید اس کی اصل وجہ یہ کہ صحیح سے اس کے لیے واضح نہیں ہوا ہے. لہٰذا حکم امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم ایسوں کے ساتھ مسلمان کا معاملہ رکھتے ہیں اور تمام معاملات کو اسی طرح سے انجام دیتے ہیں، کیونکہ ولایت جس کے انکار ہے اسی نے یہ حکم ہم کو دیا ہے، اور چونکہ ہم اس کے حکم کے تابع ہیں لہٰذا اس کے حکم سے ہم اس چیز کے اوپر فالو کرتے ہیں. اس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ دلیل راجح دلیل ہے یا حاکم دلیل ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ ایک چوراہے پہ جائیں یہاں ریڈ لائٹ ہو جی، تو ریڈ لائٹ اگر ہے تو آپ کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کے آگے نہیں جا سکتے جب تک یہ گرین میں تبدیل نہ ہو جائے. یہ اصول ہے، یہ قانون ہے. لیکن اگر وہاں پر ایک آفیسر کھڑا ہو اور وہ اشارہ کرے آپ کو کہ جاؤ، در حالانکہ ریڈ لائٹ ہے، جی، تو آپ کا فرض کیا ہے کہ آپ چلے جائیں گے. اب آپ اس ریڈ لائٹ کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو آفیسر ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کے اوپر اپنا حکم چلا سکتا ہے، ولو یہ کہ یہ ابھی ریڈ پہ ہے، لیکن اس کو اس کو ایڈمنسٹریشن نے یہ اتھارٹی دی ہے، یہ پاور دیا ہے کہ اس ریڈ کو وہ گرین میں تبدیل کر سکتا ہے، یعنی اس کا حکم اس ریڈ کو گرین میں تبدیل کر دے گا. تو یہاں پہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک آ کر استثناءات کے قائل ہوتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اجازت دے رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہو. ورنہ اصل میں انکار ولایت امیر المومنین کفر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ خدا کے حکم کا انکار ہے، رسول کے حکم کا انکار ہے. لیکن خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ اسلام کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، مسلمان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے ہم امیر المومنین کے حکم سے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے، جو واجب الاطاعہ امام ہمارا ہے، اس کے حکم سے ہم ان کے ساتھ مسلمان کا رابطہ رکھتے ہیں اور ہمیں رکھنا چاہیے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. زبیر احمد صاحب بریلی سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک اہل سنت ہوں. السلام علیکم. علیکم السلام. اور آپ کا پروگرام دیکھا، بہت اچھا پروگرام، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین. یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ پورا بیان سنا تو کیا اہل کتاب کو ہم مسلمان اس میں زمرے میں مانیں کہ وہ مشرک ہیں اور ان سے کھان پان اور باقی ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں، مثلا شادی اور بیاہ؟ اہل کتاب کے لیے چونکہ حکم ہمارے پاس ہے کہ ان سے بعض معاملات کیے جا سکتے ہیں، یعنی خرید و فروخت میں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، حتی شادی بیاہ میں بھی کوئی مسئلہ اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے، بشرطے کہ ہم ان سے لڑکی لے سکتے ہیں، لیکن مسلمان لڑکی اہل کتاب لڑکی کو دی نہیں جا سکتی ہے. ہاں اگر وہ اپنے مذہب پر باقی رہنا چاہتی ہے، لڑکی جو شادی کر کے مسلمان سے شادی کر کے آئی ہے تو وہ اپنے دین پر باقی رہ سکتی ہے. ہاں صرف ایک مسئلہ بچتا ہے نجاست اور طہارت والا، وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، یعنی ان چیزوں سے اجتناب کرنا پڑے گا اس شخص کو جو ساتھ میں رہ رہا ہے. اسی طرح کھانے پینے کے معاملات میں ہے، کھانے پینے کے وہ چیزیں جس پہ ذبیحہ شرط ہے اس میں کھانے پینے کے معاملات میں ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا، باقی دیگر معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی تر چیزیں کھا سکتے ہیں. تر چیزوں میں بھی اگر مثال کے نجاست کا مسئلہ آ رہا ہو اور یہ ہو کہ وہ ہاتھ سے بنائی گئی ہے اور اس طرح سے بنائی گئی ہے اور ہمیں نجس ہونے کا مسئلہ اس میں آ جائے تو پھر وہ نجس ہونے کے حکم سے ہمیں اس سے بچنا پڑے گا. لیکن اگر اس طرح سے چیزیں ہیں جو تر نہیں ہے یا جس میں ہاتھ لگنے کا مسئلہ نہیں ہے یا جس کے اندر مثال کے طور کے اوپر خشک چیزیں ہیں اور اس میں تری کا کوئی حکم نہیں ہے، ان کے سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے استعمال میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اگر گوشت معلوم ہو کہ کسی مسلمان کے ذریعے سے آیا ہے یا ذبیحہ شرعی ذبیحے کے ذریعے سے آیا ہے تو اس گوشت کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. احمد حسین صاحب لاہور سے، ان کا سوال یہ ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں 1,24,000 کم اور زائد، تو یہ جو گنتی ہے اس کے معنی کو ہم کیسے سمجھیں، اور کیا کسی ایک نبی کا انکار کر دینے میں بھی آدمی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ 1,24,000 کا عدد جو ہے یہ معصوم سے ہم تک پہنچا ہے، نبی سے ہم تک پہنچا ہے، لہٰذا میں ہمیں اس کے اوپر اقرار کرنا ضروری ہے. جیسے رسول اکرم کے لائے ہوئے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، احادیث پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ قول رسول ہے تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. اسی طرح چونکہ رسول نے فرمایا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں لہٰذا ہمیں ان کو ماننا پڑے گا. کبھی کبھی بولنے کی اصطلاح میں ممکن ہے کچھ فرق آ جاتا ہو یا ایک
ایک کم 1,24,000 انبیاء اس طرح کہا جاتا ہے تاکہ رسول کو الگ کیا جائے اور باقی انبیاء کو الگ کیا جائے. ممکن ہے اس وجہ سے شاید ان کو مغالطہ ہوا ہو. وہ الا 1,24,000 کا عدد مشہور ہے اور معروف ہے اور رسول کے حکم سے ہم سب کو نبی مانتے ہیں. سب کے نام ہمیں نہیں معلوم ہیں, سب کی ہمیں لوکیشنز ہم کو نہیں معلوم ہیں, لیکن صرف حکم نبی سے اور قول نبی پر اعتماد کرتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں. ہاں, لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایک نبی کو نہیں مانتا جی تو اس کا گویا وہ کسی نبی کو بھی نہیں مانتا. یعنی ایک کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے, اور ہم انبیاء کا انکار وہی حکم ہے جو کافر اور مشرک کا حکم ہے. ایک دفعہ ہے کہ وہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کو نبی نہیں مانتا جی, جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, عدد سے وہ انکار نہیں کر رہا ہے, وہ کہتا ہے لیکن یہ نبی نہیں تھے مثلا, تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جو شخصیت کے بارے میں معلوم نہیں, جیسے ایک دفعہ معلوم ہے کہ یہ نبی ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہے, حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ نبی ہے, جیسے جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وعلی نبینا صلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ نبی ہے. اگر کوئی شخص جناب موسیٰ کا انکار کرے کہ نہیں موسیٰ نبی نہیں تھے علیہ اذن باللہ, یا جناب عیسیٰ نبی نہیں تھے علیہ اذن باللہ, تو یہ گویا صریح انکار کر رہا ہے, تو یہ تقریباً اسی حکم میں. لیکن ایک دفعہ کسی ایسے شخص کا نام لیتا ہے جس کا ہمیں نہیں معلوم کہ نبی ہے یا نہیں, نہ قرآن میں اس کا نام ہے نہ حدیث میں اس کا نام ہے, مشہور ہے کہ مثلا نبی ہے, یعنی لوگ کہتے ہیں کہ وہ, یا اس علاقے کا لوگ گمان کرتے ہیں کہ اس علاقے میں شاید وہ نبی رہے ہوں, وہ کہ نہیں نبی نہیں ہے, تو اس کا انکار جو ہے وہ کفر کا سبب نہیں بنے گا, کیونکہ وہ عدد سے انکار نہیں کر رہا ہے, شخص سے انکار کر رہا ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے, جس کے بارے میں مسلم ہے, قرآن نے اس کو نبی کہا ہے, رسول اللہ نے اس کو نبی کہا ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے, اگر وہ صرف شخص کا انکار کر رہا ہے, یہ کہے گا کہ یہ صاحب نبی نہیں ہے, ہاں 1,24,000 انبیاء ہوں گے لیکن یہ نبی نہیں ہے, تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ. اب ایک سوالوں کا سلسلہ ہے, کچھ سوال بھی الگ سے جو آئے ہیں وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ڈرامہ, اسکرپٹ اور ناول رائٹنگ کی جا سکتی اسلام میں, اس کا کیا حکم ہے, رہنمائی فرمائیں. ڈرامہ لکھنا یا ناول لکھنا یا اسکرپٹ لکھنا یا کوئی ایسی چیز لکھنا تخیلات میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, لکھ بھی سکتے ہیں, اس کی خرید و فروخت ہے, اس کی قیمت ہے, سب کچھ کر سکتے ہیں. صرف ایک مسئلہ ہے کہ تحریر کوئی ایسی تحریر نہ ہو جو حکم خدا کے خلاف ہو یا حکم رسول کے خلاف ہو. وہ الا آپ اگر کوئی کہانی سنا رہے ہیں بعنوان کہانی ہے, کیونکہ یہ سب انشاء ہوتے ہیں, اس میں صدق و قسم کا کوئی حکم نہیں ہوتا, حتی تخیل ہے, تو تخیل میں مثلا ایک شخص تھا, ایسا ہوا اور ویسا ہوا, تخیلات ہے, کوئی واقعہ اصلی واقعہ نہیں, سامنے پڑھنے والے کو بھی معلوم ہے کہ تخیل ہے, اصلی واقعہ نہیں ہے, لہٰذا اس کے لکھنے میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اگر جیسے اب کہانی جو بچوں کو سنائی جاتی تھی, تو یہ کہانی بھی صحیح ہے بالکل, کیونکہ اس کے اندر ہدف خود اس کردار کو اچھا بنا کر پیش کرنا یا اسی طرح سے کوئی سبق دینا ہوتا ہے. ہم کہانیوں پر یا قصوں پر یا عبرتوں پر, اس طرح کی چیزوں پر ہم انشاء کہتے ہیں, انشائیہ کے اوپر ہم صدق اور کذب کا حکم نہیں لگاتے, یعنی سچ اور جھوٹ ہونے کا حکم نہیں لگاتے. جس چیز پر سچ اور جھوٹ کا حکم لگ سکتا ہو اور معلوم ہو جائے کہ یہ جھوٹ ہے, وہ غلط ہے, اس کا استعمال بھی صحیح نہیں. لیکن معلوم ہے کہ یہ کہانی ہے, جب ہم لفظ کہانی عام طور سے اردو میں استعمال کرتے ہیں, بعض معنی جہاں خاص ہیں اس کی بات الگ ہے, کہ معلوم ہے کہ یہ کہانی ہے لیکن سچی کہانی ہے, یا ہم کہہ دیتے ہیں سچی کہانی, تو اس سے مراد ہو جاتا, مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ کہانی جب ہم صرف کہتے ہیں تو یہ تخیل ہے لکھنے والے کا, تو سچ اور جھوٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کا تعلق دوسرا ہوتا ہے کہ مثلا بچہ عبرت حاصل کر لے, یا ایک وقت کے لیے کچھ حد تک ذہن ادھر سے ادھر مشوش ہو جائے, یا ایک چیز کی طرف اس کا ذہن چلا جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ. آغا انشاءاللہ کچھ اور پہلو ہیں جس کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے ضرور. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی, اور الحمدللہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے عدل کے سلسلے میں. خداوند متعال جو کہ وہ عادل ہے, کس طرح کا عادل ہے, اپنی عدل اور کرم کے وجہ سے اس کو کیسے مانا جائے. یہ تمام سوالات ہوں گے, اور پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کچھ سوالوں کے ساتھ. ناظرین, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.